تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ جل شانہ نے اہل کتاب کو ایک جواب دیا، مختلف طریقوں سے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندے ہونا اور اللہ کی اطاعت کرنا یہ اصل ہے، خالی نام سے کچھ ہوتا، دعوے کرنے سے کچھ ہوتا نہیں، اصل تو عمل ہے۔ دعویٰ کیا تھا ان کا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ہم تو پسندیدہ ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو جس سے محبت کرے گا اس کے پاس جانا چاہے گا نا۔ اللہ کے پاس جانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے مرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ مرے بغیر اللہ سے مل سکتے ہیں؟ تو اللہ نے ان کو کہا تھا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر مرنے کی دعا کرو، مرو گے تو اللہ سے ملو گے۔ تو کہا کہ یہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک اور جواب دیا کہ پھر تم کو اللہ نے سزائیں بھی دی نا۔ یہ ان کا جواب تھا۔ اہل کتاب کو الگ الگ جواب دیا، اہل کتاب مانے یہود اور نصارہ۔ دوسرا جواب کفار کے لیے جو صاف انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ جس چیز کو ہم معبود مان رہے ہیں، پوج رہے ہیں، یا تو پتھر ہیں، یا ہمارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مٹی کی مورتی ہے، یا کوئی درخت ہے، یا سورج ہے، ساری تو مخلوق ہیں، خود تو پیدا نہیں ہوئے، ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو جنہوں نے دنیا کے اندر کفر اختیار کیا اور اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، غور و فکر سے کام نہیں لیا، تو قیامت میں پتہ ہے کیا کریں گے؟ جیسے آج دنیا میں آدمی اگر کسی جرم میں پکڑا جائے اور اس جرم میں سے جیل سے چھٹکارا چاہیے اور کیس بالکل کلین چٹ چاہیے کہ وہ نردوش ثابت ہو جائے، تو کیا کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ دکان بیچتا ہے، داغینے بیچتا ہے، کھیت بیچتا ہے۔ قیامت میں یہ لوگ جہنم سے چھٹنے کے لیے کیا کیا کریں گے؟ سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک کافر لوگ اگر ان کے پاس ساری زمین بھر کر مال ہو اور اس کے برابر اور بھی ہو، سب کچھ قیامت کے دن عذاب سے چھٹکارے کے لیے فدیے میں دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ زمین بھر کر اور اتنا اور بھر کر سب ملا کے بھی لے لو، لیکن ہم کو چھوڑ دو۔ ما تقبل منہم، ان سے یہ چیز قبول کی جائے گی نہیں۔ وہاں تو ایک ہی کرنسی چلتی ہے، نیکی۔ یہاں کا پیسہ روپیہ اور وہاں کا پیسہ نیکی، اور ان کے لیے دل جلانے والا عذاب ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دل جلانے والا عذاب۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، وہ اس آگ سے نکلنا چاہیں گے، بھاگنا چاہیں گے، لیکن اس سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ آگ سے نکلنے والے دوزخ میں پڑے رہیں گے، اور ان کے لیے اسی میں ٹھہرنا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب مقیم، کہتے ہیں یہ مقیم ہے، وہ مسافر ہے۔ اب یہ جہنم میں کافر لوگ کیا ہو گئے؟ مقیم، اب یہاں سے کہیں جانے والے وہاں مار کھاتے رہیں گے۔ اس لیے کہا گیا دنیا کے اندر جو ہیں اللہ کے احکامات کو مان لے، اللہ کو معبود مان لے، اسی کی عبادت کر لے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے پہلے جو ڈاکوؤں کا حکم بیان کیا تھا، پھر تقوی کا حکم دیا، وسیلہ اللہ جل شانہ کا قرب اعمال سے حاصل کرنا، اور رحمت عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ طلب کرنا، حضور کے لیے مقام محمود کی دعا کرنا، بہت بڑی عبادت ہے یہ بھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کو حکم سنایا، کچھ ایمان والوں کو ترغیب دی، اور اس کے بعد جو ہے چور اگر چوری کرے تو ڈاکو گری تو نہیں کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ ڈاکو تو مالک کو چار آنکھیں وہ مالک دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سے سب کچھ چھینتا ہے، اور چوری اس کو کہتے ہیں مالک کو غافل کر کے آدمی اس کے مال کو لے جائے، اس کو چوری کہتے ہیں۔ تو چوری کا کیا حکم ہے آئندہ سبق میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔
جزاک اللہ.